السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی. جادونگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا. ناظرین، ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو آج کل کے لوگوں کے ساتھ درپیش ہے اور جس کی وجہ سے لوگ عاملین کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، وہ ہے حب کا عمل. یعنی پسند کی شادی کے لیے حب کا عمل کرنا. اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ مجھے بھی بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پر. خواتین کے بھی آتے ہیں، مردوں کے بھی آتے ہیں کہ ہم فلاں کے ساتھ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں راضی ہیں، میرے والدین راضی نہیں ہیں یا اس کے والدین راضی نہیں ہیں، تو آپ اس کے لیے کوئی تعویذ دے دیں، اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ راضی نہیں ہے، تو اس کو تابع کرنے کے لیے، اس کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے کوئی عمل بتا دیں، کوئی تعویذ دے دیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال اس قسم کے مختلف قسم کے جو ہے میسیجز آتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں اور بہت ہی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کا مشہور مقولہ ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو کسی ایسے کام کے پیچھے لگا دیتا ہے جو اس کے مقدر میں نہیں ہے. یعنی انسان کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے، تو انسان کو جو کچھ ملنا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس کی تقدیر میں، اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور جو نہیں ملنا وہ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. تو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو کسی ایسے کام کے پیچھے لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک خاتون کی مجھے میسج آیا، وائس میسج آیا، اور اس نے بڑی ایسی باتیں کی کہ ان کو میں یہاں پر نقل نہیں کر سکتا. اتنی گستاخانہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ باتیں کی کہ میں جس سے شادی کرنا چاہتی تھی اس کی میں نے بڑی نمازیں پڑھیں اور یہ کیا اور بڑے عمل کیے، فلاں کیے وظیفے کیے، کچھ نہیں ہو، اس کی شادی کہیں اور ہوگی، تو میں اللہ سے ناراض ہوں. تو پتہ نہیں، میں ان جملوں کو نقل نہیں کر سکتا جو اللہ کی ذات اقدس میں اس نے توہین آمیز جملے کہے. اور واضح طور پر وہ کفر کی دنیا میں چلی گئی اور کہا کہ مجھے نعوذ باللہ اللہ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اس قسم کی. بہرحال میں ان کو نقل نہیں کر سکتا. بڑی بےہودگی والی باتیں اس نے کی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ جو چیز آپ کی قسمت میں نہیں ہے آپ اپنا ٹائم سارا اس پہ ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حب کا عمل یا پسند کی شادی کے لیے کوئی عمل یا کوئی تعویذ، یہ چیزیں بالکل ناجائز ہیں. میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابو داؤد شریف میں جو موجود ہے اس کا حوالہ دیا تھا کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں نے ایک عمل کے ذریعے اس کو روکا ہوا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جادوگرنی ہے اور کہا کہ اس کو میرے پاس سے نکالو، دور کرو. یعنی کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کسی عمل کے ذریعے کسی کو تابع کرنا، چاہے وہ بیوی خاوند کو کرے یا خاوند بیوی کو کرے یا کوئی آدمی کسی دوسرے کو اپنی محبت میں گرفتار کرے. ٹھیک ہے. یا کوئی بھی اس قسم کے عملیات جو ہوتے ہیں، یہ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جادو قرار دیا اور ایسے عملیات کرنے والے کو جادوگر قرار دیا. جادوگر صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو کہیں بورڈ لگا کر بیٹھا ہوا ہے عامل کا یا جادوگر کا. جادوگر آپ بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کہا کہ تو جادوگرنی ہے، ظاہر ہے اس نے خود تو کچھ نہیں کیا ہوگا، وہ بھی کسی عامل کے پاس، کسی کے پاس گئی ہوگی، اس سے کہا ہوگا کہ کوئی ایسا کر کے دے، اس نے کر کے دیا ہوگا تاکہ اس کا خاوند دوسری شادی نہ کرے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو جادوگرنی قرار دیا. اسی طرح اگر آپ حب کے لیے کوئی تعویذ کرواتے ہیں یا کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے یا کسی کو خاوند بیوی کو تابع کرنے کے لیے، بیوی خاوند کو تابع کرنے کے لیے یا ساس کے خلاف یا اس قسم کے کرواتے ہیں، تو آپ بھی جادوگر ہیں. ٹھیک ہے نا. جس طرح جادو کا عمل کرنے والا جادوگر ہے تو آپ نے کروایا ہے، تو آپ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے، حصے دار ہو گئے، آپ کو بھی پورا اس طرح کا گناہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. مجھے اس قسم کے جتنے ہی میسیج آتے ہیں میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں، جو وہ طریقہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے اور جو انبیاء کی سنت ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی کاروباری حاجت ہو، مالی حاجت ہو، جانی حاجت ہو، ضرورت ہو، پریشانی ہو، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے جو نبیوں کا طریقہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، صلاۃ حاجت اللہ اکبر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اپنی معمول بنا لیں، روزانہ پڑھ لیا کریں. بہتر یہ ہے کہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں کیونکہ وہ ایک سکون کا وقت ہوتا ہے، ٹینشن فری ٹائم ہوتا ہے.
اس وقت آپ جو اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ کے سامنے آپ اپنی حاجت رکھیں. اللہ میری یہ خواہش ہے، میں چاہتا ہوں میری فلاں سے شادی ہو جائے، میں چاہتا ہوں میری دکان چل جائے، میں چاہتا ہوں میرا کاروبار چل جائے. جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، وہ اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے رکھیں. یہ ایک جائز طریقہ ہے، نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے، صحابہ کا عمل کردہ طریقہ ہے، صحابہ کی سیرت سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ باقی چیزیں ساری دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یعنی آپ کو گمراہی اور شیطانیت اور کفر کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ پسند کی جو شادی ہے، اس حوالے سے ان غلط عملیات کو نہ کریں، صلاۃ حاجت پڑھیں. اب یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے صلاۃ حاجت بھی پڑھی ہے، پھر بھی ہماری پسند کی شادی نہیں ہو رہی، پھر بھی ہمارا مقصد حاصل نہیں ہو رہا. تو دیکھیں، ایک اور بات یاد رکھیں کہ اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو اس میں آپ کی بہتری ہوگی اور آپ کو وہی ملے گا جو اللہ چاہے گا. ٹھیک ہے نا؟ جس میں اللہ کی مرضی ہوگی. اگر آپ نے صلاۃ حاجت پڑھ لی، دعائیں مانگ لیں کئی مہینوں تک، آپ کا مقصد پھر بھی حاصل نہیں ہو رہا، تو آپ یہی سمجھیں کہ اللہ کی مرضی ایسے، بس بات ختم. اب اس میں زبردستی والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. دیکھیں، آپ تعویذ کے ذریعے کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیں گے یا تعویذ کے ذریعے شادی کر لیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تعویذ ساری زندگی نہیں رہنا. تعویذ 6 مہینے بعد ختم ہو جائے گا، سال بعد ختم ہو جائے گا. جب تعویذ ختم ہو جائے گا تو وہ ظاہر ہے تعویذ کے ذریعے جو شیطانی عمل تھا، اس کے جو اثرات تھے، وہ 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد جب ختم ہوں گے تو پھر آپ کے اندر دوریاں پیدا ہو جائیں گی. اور ایسا ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ہمارے ہی کچھ علاقے میں، گاؤں میں عزیز ہیں، انہوں نے خاتون تھی، ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک جگہ پہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. ماں چاہتی تھی کہ تم یہاں پر شادی کرو، بیٹا انکار کر رہا تھا. تو ماں نے خود بتایا، اس نے کہا کہ میں نے جا کر ایک عامل سے جا کر اپنے بیٹے کے لیے تعویذ لایا کہ تاکہ میرا بیٹا یہاں پر راضی ہو جائے. تو اس تعویذ کے اثر سے بیٹا راضی ہو گیا اور پھر اس کی شادی ماں نے کروا دی. لیکن ظاہر بات ہے تعویذ نے کب تک رہنا تھا؟ کوئی 50 سال تو تعویذ نے باقی نہیں رہنا ہوتا. تعویذ کچھ 1-2 سال کے بعد وہ ختم ہو گیا. اس کا اثر جب ختم ہوا، جو ہی اس کا اثر ختم ہوا تو پھر ان کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور 2 دن کے اندر طلاق ہو گئی. آج وہ عورت 1-2 بچے لے کر الگ بیٹھی ہوئی ہے بیچاری، اور مرد جو ہے وہ الگ ہے، اس نے کہیں شاید دوسری شادی کر لی ہے. تو کیا فائدہ ہوا تعویذات کے زور سے، جادو کے عملیات کے زور سے شادی کروانے کا؟ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. دوسروں کو بھی یہ پیغام دیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.